کیا جائے گا، عزت کی جائے گی، احترام کیا جائے گا صاحب عزت کا، عزت والے کا، لیکن تب جب وہ اپنی حدود اور قیود کا خیال کرے گا۔ باپ کی عزت قرآن کریم نے بیان کی ہے، لیکن اللہ نے باپ کے ذمے بھی تو کچھ لگا دیا نا۔ باپ کے ذمے، باپ کو باپ اس لیے بنایا ہے کہ وہ اولاد کی تربیت ٹھیک کرے گا، باپ کو باپ اس لیے بنایا ہے کہ وہ اولاد میں عدل و انصاف کے ساتھ کام لے گا، اس کی عزت کی جائے گی، اس کا احترام کیا جائے گا۔ میرا سوال ہے آپ سے، باپ ہے، قابل عزت رشتہ ہے، اس سے زیادہ احترام والا رشتہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اگر باپ ہی، اس کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اور اس کے پاس مال ہے، اللہ نے اس کو مال دیا، وہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتا، ایک کو مال دے دیتا ہے، دوسرے کو محروم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی وارث کو وراثت سے محروم کرے گا، اللہ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔ مجھے بتلائیں یہ باپ کدھر جائے گا، یہ بھائی کدھر جائے گا؟ یہ باپ تھا، اور یہ انصاف۔ ایک صحابی ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی ہیں، اور ان سے مختلف روایات ہیں احادیث کی کتابوں میں۔ نعمان بن بشیر یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ بشیر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے گئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے باپ بشیر نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام ہدیہ کیا ہے۔ غلاموں کا دور تھا، خدمت کے لیے غلام ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بشیر کیا تو نے اپنے باقی بیٹوں کو بھی غلام ہدیے کیے ہیں یا صرف اسی بیٹے کو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے تو صرف اسی بیٹے کو کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، یہ باپ کے لیے، والدین کے لیے، فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اے والدین اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، انصاف کرو۔ یہ باپ ہے، ٹھیک ہے باپ ہے، لیکن یہ باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرے، یہ کسی کو محروم نہ کرے، یہ کسی کو محروم نہ کرے۔ اور یہی نعمان بن بشیر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سووا بین اولادکم کما تحبون ان یسوون بینکم بالبر، کہ اے والدین اپنی اولاد کے درمیان ہدیہ دینے میں، کوئی چیز، کوئی مال دینے میں انصاف سے کام لو، جیسا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ساری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرنے میں انصاف کرے۔ جیسے ہر بیٹے سے تم چاہتے ہو کہ ہر بیٹا خدمت کرے، ہر بیٹا عزت کرے، ہر بیٹا انصاف کرے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم ہر بیٹے، ہر بیٹی کے ساتھ مال کے دینے میں، عطیات کے دینے میں، ہدیوں کے دینے میں انصاف سے کام لو، کسی کو محروم نہ کرو۔ ایک بیٹے کو دے دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اور آج کل جو مال ہے، میراث ہے، اس کے حوالے سے یہ درد دل ہے، اور ہمارا پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں ہے کہ بیٹوں کو تو دے دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ باپ جب فوت ہو جائے تو بھائی وہ بہنوں سے بھی انگوٹھے لگوا کر کے اپنے نام کروا لیتے ہیں۔ یہ بیٹیوں کو حق باپ نہیں دے رہا ہے، بھائی نہیں دے رہا ہے، بہنوں اور بیٹیوں کا حق مقرر کیا ہے تو کائنات کے رب نے مقرر کیا۔ یہ ماں ہے، اس کو حکم ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام لے۔ تجھے ماں بنائی اس لیے گیا تھا،
تو ماں ہے ہی اس لیے کہ تو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے گی اور ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے گی۔ اب ماں کہے میرا یہ بیٹا یہ بڑا اچھا ہے، دوسرا اچھا نہیں ہے، میں اس کے نام کرتی ہوں، اس کے نام نہیں کرتی، یہ ماں کا کام نہیں ہے، یہ حق اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مقرر کر دی ہے۔ ماں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ یہ بیٹا بھی عزت کرے، یہ بھی عزت کرے، یہ بھی خدمت کرے، یہ بھی خدمت کرے، تو پھر جب تمہاری باری آئے تو تم بھی اپنے بیٹوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو۔ تو عزت، ادب، احترام، اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ امام مسجد کہے کہ میری عزت کی جانی چاہیے۔ نہ امام صاحب، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ اپنے مقتدیوں کو، استاد صاحب آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے شاگردوں کو، اسی طرح باپ دادا، والدین، بڑے بھائی، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹوں کو اسی طرح ان کے حقوق دیں جس طرح ان سے وہ عزت کا تقاضا رکھتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا یہ نہیں فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، باپ ذمہ دار ہے، ماں ذمہ دار ہے، بھائی ذمہ دار ہیں، اور ہمارے آس پاس ہم جہاں پر بھی رہتے ہیں ہماری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ بڑا تب بڑا ہے جب اس کے اندر بڑا پن ہوگا۔ قابل عزت وہ شخص ہے کہ جو اپنے حقوق کو پورا کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جس کو عزت دے دی ہے وہ جو مرضی کرتا رہے، ایسا نہیں ہے۔